یورپ کا ایک بہت بڑا اسکالر ڈاکٹر مورس بوکائے قرآن پاک پڑھ رہا تھا. ایک آیت پڑھ کے مورس بوکائے پھڑک اٹھا. پھڑکنے کا مطلب جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. اسلام خالق کائنات کا عطا کردہ دین ہے. یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں، یہ کسی فلسفی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا دین ہے. اب اس پر اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے کہ کیا دلیل ہے اسلام اللہ کا عطا کردہ دین ہے، تو اس پر دو چیزیں دلیل ہیں، دو بڑی دلیلیں ہیں. یوں تو بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، دو بڑی دلیلیں ہیں. پہلی دلیل قرآن پاک اور دوسری دلیل وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک مستقل دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام اللہ کا عطا کردہ دین ہے. اور دوسری دلیل قرآن پاک. اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے واٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، تو کیا آپ اسے قرآن کا تعارف کروا سکتے ہیں کہ قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ میں چند ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ انہیں دل میں جگہ دیں گے ایمان کو جھلا ملے گی، اور اگر کسی غیر مسلم تک یہ بات پہنچا دیں گے تو یہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ہی ذریعہ ہوگی. آج سائنس تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے کئی سال، 10 سال، 15 سال خرچ کر کے جس نتیجے تک پہنچتی ہے، قرآن 1400 سال پہلے اس علم کو بیان کر چکا ہے. ہمارے ہاں اسکول و کالج میں سائنس میں یہ مضمون آج کل پڑھایا جاتا ہے کہ نباتات یہ جوڑے ہیں، یعنی جس طرح انسانوں میں میل فیمیل، مرد اور عورت، ان سے آگے افزائش نسل ہوتی ہے، تو اسی طرح نباتات میں، پودوں میں، درختوں میں بھی جوڑے ہیں. میں نے جب یہ بات پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ سائنسدانوں نے شاید ریسرچ کر کے تو یہ بات سائنسدانوں نے دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ پودوں کے اندر جوڑے ہیں. لیکن جب میں نے قرآن پاک پڑھا تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن تو 1400 سال پہلے یہ علم انسانیت کو عطا کر چکا ہے. سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. قرآن کہتا ہے زمین جو نباتات اگاتی ہے، اللہ نے نباتات کے جوڑے بنائے ہیں. اسی طرح سورۃ الشعراء میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من زوج کریم. اگر آپ لوگوں میں دیانتداری ہے تو ذرا فیصلہ کریں دیانتداری سے. 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا، کیا اس وقت مکہ شریف میں کوئی ایسا ادارہ تھا جو پودوں پر ریسرچ کر رہا تھا؟ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو پودوں پہ ریسرچ کر رہا ہو. قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے بیان کر دی، آج دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ قرآن نے سچ کہا تھا. اس دور میں 1400 سال پہلے عرب شریف میں یا دنیا بھر میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو پودوں پہ ریسرچ کر رہا ہو. قرآن نے جب یہ اعلان کیا کہ پودوں کے جوڑے ہیں، نباتات میں بھی مذکر مؤنث ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کسی انسان کی تحقیق اور ریسرچ کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب کے سینہ پاک پہ
نازل فرمایا ہے۔ دوسری دلیل قرآن پاک سے، یورپ کا ایک بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا ڈاکٹر مورس بوکائے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، ایک آیت پڑھ کے مورس بوکائے پھڑک اٹھا۔ پھڑکنے کا مطلب جانتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ ڈاکٹر مورس بوکائے نے ایک آیت پڑھی، پھڑک اٹھا۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وہ آیت سنانے سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مورس بوکائے جانتا تھا انسانی وجود میں جلد کا کردار کیا ہے اور درد محسوس کرنے میں جلد کیا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ اس بات سے واقف تھا۔ جب اس نے سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ پڑھی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، دوزخ میں جب دوزخیوں کی جلد جل جائے گی ہم انہیں نئی جلد عطا کریں گے تاکہ وہ درد محسوس کریں۔ مورس بوکائے نے قرآن طے کر کے سینے سے لگایا اور کہتے ہیں میں مانتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس لیے کہ جس دور میں قرآن اتر رہا ہے اس دور میں جلد پر تحقیق نہیں کی گئی تھی کہ درد محسوس کرنے میں اس کا کردار کیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے 1400 سال پہلے یہ راز کھول دیا ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائے کا ایک دوست تھا۔ ڈاکٹر مورس بوکائے نے خود پھر ایک کتاب لکھی، دا قرآن، دا بائبل اینڈ دا سائنس، اور بڑی شورا افاق کتاب ہے وہ۔ ڈاکٹر مورس بوکائے کا ایک دوست تھا کیپٹن کوسیٹو، یہ بحری محقق تھا۔ تو ایک دن اس کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر مورس بوکائے سے، تو اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے، جہاں دو سمندر ملتے ہیں تو وہاں کچھ پردے ہیں جو پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ جب بحری محقق کیپٹن کوسیٹو نے اپنے تجربات بیان کیے تو مورس بوکائے مسکرایا۔ اس نے کہا یہ بات جو تم بتا رہے ہو یہ تو قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ کیپٹن کوسیٹو نے کہا کیا واقعی یہ بات قرآن میں موجود ہے؟ اس نے کہا قرآن میں موجود ہے۔ اس نے قرآن پاک کا تحفہ دیا کیپٹن کوسیٹو کو۔ جب اس نے اس آیت کا ترجمہ پڑھا اسلام قبول کر لیا۔ کیا سمندروں پر تحقیق ہو رہی تھی اس دور میں؟ یا کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سمندری سفر کیا ہے؟ کوئی ایسی بات حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں۔ تو پھر حضور نے جو آیات دنیا تک پہنچائی ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے آقا کریم کے سینے کو اللہ نے وہ علم عطا کیے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے اور آپ اس کی حقیقت سے واقف ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس پر ایک اور دلیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہم سانس لے رہے ہیں آکسیجن میں، اور اگر فضا سے آکسیجن ختم ہو جائے تو ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر آکسیجن زیادہ ہے، اور جو جو زمین سے دور ہوتے جائیں آکسیجن گھٹتی جائے گی۔ آپ فضا میں زمین سے دور ہو کے ایک ایسا مقام آ جائے گا کہ وہاں آپ کو سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ملے گی۔ اگر وہاں آپ نے سانس لینا ہے تو آکسیجن ساتھ لے کے جانا پڑے گی۔ اب یہ تحقیق تو آج ہو رہی ہے کہ زمین سے دور ہوں تو آکسیجن گھٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کأنما یصعد فی السماء،
قرآن پاک کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں، جس کے سینے کو اللہ گھٹن میں مبتلا کر دے وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے آسمان میں اس کو بلند کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے اوپر. یعنی جب وہ زمین سے دور ہوگا تو سینے میں گھٹن ہوگی، سانس لینا مشکل ہوگا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بات آج سائنس بیان کر رہی ہے، قرآن پاک نے اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. اور بہت ساری آیات ہیں جن سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک خالق کائنات کا کلام ہے. دوسرا پہلو اس موضوع کا، قرآن پاک نے جو پیشین گوئیاں کی کہ آئندہ دور میں ایسا ہوگا، جس طرح قرآن نے بیان کیا اسی طرح واقعہ پیش آیا. اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک تو قرآنی پیشین گوئیوں میں یہ مشہور پیشین گوئی ہے اور یہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. سورہ مبارکہ الانعام کے اندر اللہ کریم نے سواریوں کا ذکر کیا. اس دور میں، جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے، اس دور کی سواریوں کا ذکر ہے کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ سواریاں ہیں انسانوں کی. لیکن آگے چل کے فرمایا یخلق ما لا تعلمون، آئندہ دور میں وہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا، ایسی سواریاں بنائے گا جن کو تم نہیں جانتے. اس دور کا انسان ان سواریوں سے واقف نہیں تھا جو بعد کے دور میں اللہ نے بنانا تھی. اور آپ دیکھیں آج کتنی سواریاں بن چکی ہیں. ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے اور موٹر گاڑی ہے. کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی سواریاں ہیں جو بعد میں بنائی گئی ہیں. قرآن پاک نے پہلے بیان کر دیا کہ اس دور کی جو سواریاں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہی سواریاں ہیں. آئندہ دور میں اللہ کئی اور سواریاں بھی عطا کر دے گا، کئی اور سواریاں بھی بنا دے گا. یہ پیشین گوئی قرآن نے پہلے کر دی تھی، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سورہ روم، فارس اور روم کی آپس میں لڑائی ہوئی تو یہ جو مجوسی تھے یہ جنگ جیت گئے. انہوں نے اہل روم کو نقصان دیا، قتل و غارت، لوٹ مار کا بازار گرم کیا. تو چونکہ اہل روم بہرحال خدا کو مانتے تھے، وہ آتش پرست نہیں تھے یا بت پرست نہیں تھے، تو اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. اور مکہ کے جو بت پرست تھے ان کی ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں. جب عیسائی جنگ ہار گئے اور مجوسی جیت گئے، اس وقت قرآن مجید نے پیشین گوئی کی کہ تھوڑے عرصے بعد اہل روم غلبہ پا لیں گے، جنگ جیت جائیں گے. تو جس طرح قرآن پاک نے پیشین گوئی کی ہے، اسی طرح چند سالوں بعد ہی اہل روم نے شکست دی اہل فارس کو. سورہ روم پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے اس نام پر ہی. جو پیشین گوئی قرآن نے کی وہ حرف بحرف پوری ہوئی. ایک بڑی آسان سی مثال دے رہا ہوں. قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ جانتے ہیں یہ آیت کس دور میں نازل ہوئی؟ جب اسلام صرف ایک شہر تک محدود ہے، مکہ شہر تک، اور مکہ شہر سے باہر کوئی مسلمان نہیں تھا. مکے کے اندر جو مسلمان تھے وہ بھی انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، چند ایک مسلمان تھے. مشرکین نے میٹنگ کی، اسلام کو ختم کیسے کرنا ہے. ایک کافر کھڑا ہوا، اس نے کہا مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم انہیں پیس کے رکھ دیں گے، آئندہ نسلوں کو تو اسلام کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا کہ مکے میں کسی ہستی نے نبوت کا اعلان کیا تھا.
ہم ان مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے. مکے سے باہر کسی دوسرے شہر تک ہم حضور کا ذکر نہیں پہنچنے دیں گے. جب یہ بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی، آپ کا قلب اقدس دکھا کہ میں ان لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہوں، میں انہیں کفر سے نکال کے اسلام کی دولت بخشنا چاہتا ہوں، میں انہیں جہنم سے نکال کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، میں انہیں حیوانیت کی سطح سے اٹھا کے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے خلاف زبانیں چلا رہے ہیں کہ آئندہ دور میں آنے والی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مکے میں کسی ہستی نے نبوت کا اعلان کیا تھا. میرے آقا کریم کا دل دکھا. اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے قلب مبارک پہ سامان تسکین نازل کر کے آ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مشرکین کہہ رہے ہیں ہم مکے سے باہر حضور کا ذکر نہیں نکلنے دیں گے، اور خالق کائنات فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ کس دور میں فرمایا؟ جب اسلام صرف ایک شہر میں تھا. جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس دور کو ذہن میں لائیں اور موجودہ دور کو دیکھیں. دنیا کا کون سا آباد ملک ایسا ہے جس میں حضور کا ذکر نہیں ہو رہا؟ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن نے جو اعلان کیا تھا آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. مشرکین مکہ کے پاس اقتدار تھا، افرادی قوت تھی اور دولت تھی. یہ تینوں چیزیں اس وقت مشرکین مکہ کے پاس تھیں. اقتدار مشرکین کے پاس، دولت مشرکین کے پاس، افرادی قوت مشرکین کے پاس، اور قرآن نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اقتدار، دولت اور افرادی قوت والے ناکام ہو گئے، قرآن کا اعلان سچ ثابت ہو گیا. آج ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی اسے ذہن میں لائیں اور موجودہ دور کو دیکھیں. آپ کا دل اش اش پکار اٹھے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ جو اسلام، جو قرآن نے کہا وہی سچ ہے. قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام. میں نے دو پہلو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. ایک تو قرآن مجید کے علم کی جو گہرائی ہے اس کی چند ایک مثالیں، دوسرا قرآن پاک کی پیشین گوئیاں. ان دو کے علاوہ اور کتنی وجوہ ایسی ہیں اور کتنے اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک کھلا چیلنج ہے، کوئی اس کو آج تک پورا نہیں کر سکا کہ قرآن کی مثل کوئی صورت بنا کے لا سکے. تو جو وجوہ اعجاز ہیں وہ بہت ساری ہیں. میں نے ان میں سے دو آپ کے سامنے بیان کی ہیں. میں نے اسلام کی حقانیت کے لیے یہ مضمون شروع کیا، اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اسلام اللہ کا عطا کردہ دین ہے. اس پر دو دلیلیں، ایک دلیل قرآن، دوسری دلیل وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر جو دلائل ہیں ان میں سے بھی دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کروں گا، ہمیں کتنا شکرانہ کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا کی. میں یہ بات مبالغہ نہیں کر رہا بلکہ حقیقت ہے. یہ میں تو ایک طالب علم ہوں. دنیا کے سارے مفسرین جن کی زندگیاں قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہوئے گزری، ان کی زندگیوں کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کو سنا رہا ہوں. انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ قرآن کے سارے علوم کو بیان کر سکے، قرآن کی ساری شانوں کو بیان کر سکے. قرآن کے اندر اس قدر معانی، اس قدر برکات، اس قدر فضائل اور اس قدر عظمتیں اور شانیں ہیں، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ قرآن کی کما حقہ شان کو بیان کر سکے. ہم
قرآن والی قوم ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن عطا کی ہے، شکرانے کے نفل پڑھیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، شکرانے کے نفل ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں احساس عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ خیر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو میں قرآن مجید کی عظمت اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک جو دلیل ہے اسلام کی سچائی پر، اور اللہ کے وجود پہ حضور کی بعثت، حضور کا وجود دلیل ہے، برہان ہے، انشاءاللہ آئندہ اس پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے اور بندگی کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔